حرمت رسول پہ جان بھی قربان ہے، حرمت رسول پہ جان بھی قربان ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فذکر بالقرآن من یخاف وعید، صدق اللہ العظیم۔ قابل احترام بزرگوں، عزیز نوجوان دوستوں، ساتھیوں، اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل، اس کا کرم کہ اس نے رمضان جیسی ایک دولت، ایک نعمت جس کی کوئی قیمت، جس کا کوئی اندازہ ہی نہیں ہو سکتا ہے، ایسی نعمت اللہ نے ہمیں عطا کی ہے۔ اس رمضان کو ہم نے پا لیا، اپنی زندگی میں بہت بڑی اچیومنٹ گویا ہو گئی ہے۔ رمضان کا مہینہ شروع ہو گیا۔ کل کے دن اللہ نے ہم کو تراویح کی نماز، سب سے پہلے رمضان کی تراویح پڑھنے کی توفیق اللہ نے دی۔ آج رمضان کے پہلے روزے رکھنے کی، روزے میں ہونے کی اللہ نے ہمیں توفیق دی۔ یہ سب کچھ ہماری طاقت کی وجہ سے نہیں، محض اللہ کی توفیق، اللہ کی مدد سے۔ ہمیشہ مسلمان کے دل میں یہ ہونا چاہیے کہ اگر میں تراویح پڑھ لیا، اگر میں روزہ رکھ لیا، اگر کوئی عبادت میں کر لیا، تو یہ محض اللہ کی مدد کی وجہ سے، میرے اپنے طاقت کی وجہ سے نہیں۔ دنیا میں بے شمار ایسے بد نصیب لوگ بھی ہیں جن کے پاس طاقت ہے، ہمت ہے، نماز پڑھنے کی پوری ہمت طاقت ہے لیکن نہیں پڑھے، روزہ رکھنے کی پوری طاقت ہمت کے باوجود ماحول کی وجہ سے، کسی بھی نادانی کی وجہ سے وہ روزے میں نہیں ہیں۔ مسلمان ہونے کے باوجود ان سے یہ اتنی بڑی غفلت، ان سے یہ اتنی بڑی غلطی جو صادر ہوتی ہے، ایسا اللہ نے ہمیں بد نصیب محروم نہیں کیا۔ یہ رمضان بڑی برکتوں والا مہینہ، جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 2 مہینہ پہلے سے بولے کہ قد اذلکم شہر عظیم شہر مبارک فیہ لیلۃ خیر من الف شہر۔ بڑی ہی برکتوں والا مہینہ، برکت کا تصور ہم نہیں کر سکتے، ورنہ برکت ہی کی ٹاپک میں ایک بیان ہو جائے گا۔ مجھے 2-3 متفرق باتیں آج آپ کے پاس کرنی ہیں۔ اس سے پہلے درخواست ہے، جو ساتھی پیچھے بیٹھے ہوئے نا، ذرا سامنے آ جائیں، وہ سب سارے ساتھی سامنے آ جائیں، آگے بڑھ کر آ جائیں۔ کچھ باتیں ہمارے روزے کے اندر، ہماری روح کے اندر بشاشت پیدا کرنے والی باتیں۔ حضرت پہلے سے روزہ رکھو، آدھا دن گزر گیا ہے، تھکو ہونا، ابھی ذرا سامنے الگ بلاتے کیا، ذرا ڈیٹ کو دیوار کو ٹیک لگا لگ بیٹھے ہونا کر کو سوچو رکھو، تمہاری روح میں تازگی آ جائے گی، جسم میں آٹومیٹک تازگی آ جائے گی۔ روح اسپرٹ جو ہے نا، اس کے اندر، اچھا ٹھیک ہے، اس کے اندر تازگی پیدا کر لے جا۔ قرآن کے اندر ایک آیت ہے، ہم اللہ تعالیٰ سے پوچھتے ہیں کہ یا اللہ یہ رمضان کا مہینہ کون سا مہینہ ہے یہ؟ ہم اللہ سے ایک اور کوسچن کرتے ہیں، ایک اور سوال کرتے ہیں اللہ سے، یا اللہ یہ قرآن ہے نا، یہ کون سی کتاب ہے، یہ کیا کتاب ہے یہ؟ بہترین انداز میں اللہ نے اس کا جواب دیا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ دونوں کا بڑا گہرا کنیکشن، بہت گہرا تعلق ان دونوں کے درمیان۔ شہر رمضان، پتہ ہے رمضان کا مہینہ کون سا مہینہ ہے؟ سوال کا جواب اللہ دیتے ہیں کہ وہ مہینہ جس میں قرآن اتارا گیا۔ سیکنڈ کوسچن، یا اللہ قرآن اندر بتگم எந்த மாதிரியான ஒரு புத்தகம்، کس ٹائپ کی وہ کتاب ہے؟ اللہ اس کا جواب دیتے شہر رمضان، قرآن وہ ہے جس کو رمضان کے مہینے میں اتارا گیا۔ رمضان، اس کا تعارف، اس کا انٹروڈکشن ہوتا ہے، اس کا تعارف کراتے ہیں قرآن سے، قرآن کا تعارف ہوتا ہے رمضان سے۔ ایسا بولیں گے مذاق میں، ان کی ایک آدمی ایک ٹفن دیکھو بولیا کہتے لے رے بھائی جا کو موزن صاحب کے گھر میں دے دل کا جا کر، مون صاحب کے گھر میں کیا؟ اچھا دے دل، تو مون صاحب کا گھر کہاں ہے؟ سو مون صاحب کا گھر معلوم نہیں کیا تجھے؟ امام صاحب کے گھر کے سامنے ہے، دیکھو۔ اچھا جگ دے دل، تم پھر نکل کو، نہیں امام صاحب کا گھر کہاں ہے؟ گھر کو پوچھا، امام صاحب کا گھر معلوم نہیں کیا رہے تجھے؟ مون صاحب کے گھر کے سامنے ہے، دیکھو۔ اچھا ٹھیک ہے دے دل، تو نہیں مجھے معلوم نہیں نا، مون صاحب کا گھر معلوم نہیں کر کو نا، تم نے پوچھا سو میں پھر امام صاحب کے گھر کے سامنے کر کو بولتا رہنا، دو جنے کا گھر بھی مجھے معلوم نہیں، دو جنے کا گھر بھی معلوم نہیں کہہ رہے تجھے؟ ہاں معلوم نہیں کہاں ہے، ذرا بولو۔ دو جنے کا گھر آمنے سامنے ہے، یہ تعارف ہے نہیں، ایک کو دوسرا دوسرے کو پہلا معلوم نہیں آدمی کو، تو کیسا بولنا اگر کو معلوم نہیں کرتا ایسا۔ اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ سیدھا راستہ بتلا دے۔
میں آپ کو بولتا تھا سو یہ اس واسطے کہ رمضان ڈپینڈ قرآن، قرآن ڈپینڈ رمضان پر. کتنا گہرا کنیکشن ان دونوں کے درمیان. رمضان کا مہینہ آ گیا تو تمہارے میرے دل میں، ہمارے گھر کے بچوں کے، ہمارے بھائیوں کے، ہماری بہنوں کے، ہمارے گھر کی عورتوں کے، سب کے دل میں یہ آ جانا کہ قرآن کا مہینہ آ گیا، روزے کا مہینہ آ گیا، تراویح کا مہینہ آ گیا، زکوٰۃ کا، صدقات کا، خیرات کا مہینہ آ گیا، انسانیت کا، بہت بڑی انسانیت کو ثابت کرنے کا مہینہ آ گیا، غم خواری ہمدردی کا مہینہ آ گیا، غریبوں کی بھوک کو محسوس کرنے کا مہینہ آ گیا، پیاس کی شدت کو سمجھنے کا مہینہ آ گیا، دوسروں کے درد دکھ کے احساس کرنے کا مہینہ آ گیا. یہ وہ مہینہ ہے، کھانے پینے کا مہینہ نہیں. مسلمان پورے عالمی اعتبار سے ایک اپنی پہچان بنا کے بتا رہے ہیں کہ گویا رمضان کا مہینہ آ گیا کھانے پینے زیادہ مقدار میں بڑھا دینے کا، بہت زیادہ کھانے پینے کا مہینہ ہے، شاپنگ کا مہینہ ہے، دکانیں ان کے لگا کر خوب پیسے سیزن کے اعتبار سے بے پر کرنے کا مہینہ ہے، دکانوں میں خوب لمبی لمبی بھیڑ لگانے کا مہینہ ہے. افطار کا وقت کا مطلب یہ ہے کہ یہ دعاؤں میں نہیں رہیں گے. مسلمان اپنی پہچانت یہ بتا رہے ہیں افطار کا وقت آ گیا تو سمجھ جاؤ کہ بازار کے اندر بڑے کے سموسے کے دکانوں میں لمبی لمبی کیوں کھڑی ہے تو سمجھ جاؤ کہ افطار کا لاسٹ وقت ہو گیا ہے. جوس کے دکانوں کے اندر، فروٹ کے دکانوں کے اندر لمبی لمبی بھیڑ کھڑی ہوگی. بڑی مبارک ساعتیں، بڑی مبارک گھڑیاں، اس کو ضائع برباد کر کے چند سموسوں کے، بڑے کے، اس جوس کے، اس پھل کے، ان کے پیچھے ایسی برکت کی گھڑیاں ضائع کر دیں گے. پھر اللہ سے مانگتے پھریں گے کہ یا اللہ برکت نہیں ہے نا کمائی میں، یا اللہ فلاں نہیں ہے، فلاں نہیں ہے، فلاں نہیں ہے، شادی ہو گئی، بچے نہیں ہیں. اس وقت دعا نہیں کریں گے افطار کے وقت میں، سحری کے وقت میں وہاں کیوں لگا کے کھڑے ہوئے ہوں گے. یہ ہم ایسا ہمارے اپنے مینٹلٹی، اپنی ذہنیت کو بدلانا چاہیے، ہمارے اپنے نظریے کو بدلانا چاہیے، بدل دینا چاہیے، گھر کے لوگوں کو سمجھانا چاہیے. اس کے لیے کچھ باتیں میں آپ کے سامنے عرض کرنے جا رہا ہوں. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو باقاعدہ تعلیم دی. ہمارے دل میں سب سے پہلے اس کی قدر آنا. اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. عبادت میں کر نہیں سکتا ہوں اللہ جب تک تو توفیق نہیں دے دیتا. یا اللہ روزہ رکھنے کی توفیق دے اور روزہ قبول کر لے، نماز تراویح پڑھنے کی توفیق دے اور اس کو قبول کر لے، فرض نمازوں کے پڑھنے کی توفیق دے اور اس کو تو قبول کر لے. سحری میں اٹھنا ہی اٹھنا ہے کیسا بھی، اس کے بغیر تو نہیں. سحری میں اٹھتے ہی اٹھتے. 11 مہینہ تہجد پڑھ سکتے کہ نہیں، پڑھنے کی توفیق ملی کہ نہیں، لیکن 1 مہینہ تو ہرگز ضائع نہیں کریں گے. گھر کے ساروں کو بول کے رکھ دینا چاہیے کہ سحری کے لیے اٹھیں گے 10 منٹ پہلے، سحری میں دسترخوان میں بیٹھنے سے پہلے 10 منٹ پہلے سب مصلی بچھائیں گے، کھڑے ہو جائیں گے. سب مصلی بچھائیں گے، کھڑے ہو جائیں گے. نابالغ بچے، بالغ، سارے کے سارے کھڑے ہو جائیں گے. جتنی اپنے سکت میں بس میں ہے. 8 رکعت افضل، 4 رکعت، کم سے کم 4 رکعت تو تہجد پڑھنا ہی پڑھنا. اتنا بھی نہیں ہو سکا، لاسٹ وقت میں اٹھ کے 2 نوالے میں پھانک لینے والا ہوں میں، تو 2 رکعت تو تہجد پڑھنا ہی پڑھنا. تسحروا فإن فی السحور برکہ. حدیث کے اندر، بخاری شریف کی حدیث آتی ہے کہ سحری کرو کیونکہ سحری کرنے میں برکت ہے. برکت کو کہاں تلاش کرتے ہم؟ جہاں بولا گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے ضمانت دی گئی کہ وہاں برکت ہے، اس وقت کو تو کھو دیں گے، ہم ضائع برباد کر دیں گے. دوسرے وقت میں اللہ سے مانگتے بیٹھیں گے کہ اللہ برکت نہیں ہے، برکت نہیں ہے، برکت نہیں ہے. صحت کے اعتبار سے برکت، کمائی کے اعتبار سے برکت، اور روزی کے اعتبار سے برکت، ان ساری چیزوں میں برکت ہوگی سحری میں. آپ نوجوانوں کو خاص طور پر میں کہتا ہوں ہرگز ایسی غلطی نہ کریں. رمضان کی راتوں میں جاگنا چاہیے، ایسا مینٹالٹی نہ بنا لیں، ایسا نظریہ نہ بنا لیں. تہجد پڑھنا ہے، اس کے بعد عبادتیں کرنی ہے، جتنا ہو سکتا ہے عبادتیں کرنی ہے. لیکن اگر میں گناہ میں مبتلا ہو جاؤں گا، جب یہ سچویشن آ گیا، یہ خیال آ گیا، ایسے وقت میں جا کے سو جانا. فون لے کے نیند آنے کے واسطے حضرت نہیں. فون لے کے اگر نیند لانے رکھے ہوگے تو 2-2 3-3 گھنٹے گزر جائیں گے، کہیں کو فون ہاتھ میں لیے بول کے خیال تک بھی نہیں آئے گا. سارا گناہ کر کے ہو جائے گا. اس کے بعد سوچیں گے کہ اللہ معاف کرنا، نیند لانے کے واسطے فون لیا سو گناہ کرتے رہنا. میں شیطان نہیں تو بھی نفس ہمارے ساتھ پڑا ہوا ہے. ہمیشہ وہ اپنے شکنجے میں بہت پاس میں ہے، اس سے بچ نہیں سکتے. بڑا اپنے آپ کو بہادر سمجھ کے یہ خیال نہ کرو کہ اس میں سارے میں ناجائز ایپس، چاہے وہ انسٹاگرام ہو، فیس بک ہو، یہ سارا کا سارا میں رکھا رہوں گا، لیکن میں نہیں جاؤں گا. یہ 1 مہینہ میں اوپن نہیں کروں گا حضرت. میں اسے یہ 1 مہینہ میں اسے اوپن نہیں کروں گا. سارے موویز، فلمز میرے پاس فون میں ہیں، میں 1 مہینہ جا کے دیکھوں گا نہیں حضرت. سارے گانے ہیں، سارے سانگز، فلمی سانگز پورے کے پورے ہیں، ویب سیریز ہیں سارے کے سارے، لیکن یہ بولتے ہوئے اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہے میں نہیں دیکھوں گا، یہ مہینہ نہیں دیکھوں گا. عید کے بعد دیکھنا کر کو رکھا ہوں. صحیح ہے، عید کے بعد دیکھنا کر کو رکھا ہوں. نوجوان لڑکوں لڑکیوں کو یہ دھوکہ شیطان کی طرف سے، نفس کی طرف سے ہوتا ہے کہ بعد میں دیکھوں گا. نہیں، میری درخواست کو اچھی طرح غور سے سنیں، آج ہی اسے انسٹال کر دیں. پلے اسٹور کام بھی جانے کا نہیں ہے. جب ہونا ہے رمضان کے بعد دوبارہ اسے
ڈاؤن لوڈ کر لے جا، اس ایپ کو انسٹال کر لے جا دوبارہ، لیکن اس وقت رکھتے ہوئے ہرگز میرے سے نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ رمضان کے دن، میں آپ کو سمجھانے کے لیے بولتا ہوں، رمضان کے دن ہی نا معمول دنوں کے جیسا رہے گا، وہ دھوپ بارش ہوا سب معمول دن، رمضان کی راتیں معمول دنوں کی معمول راتوں کی طرح ہی رہے گی۔ فرق دل میں آتا ہے، مسلمان کے دل میں فرق آتا، باہر کے موسم میں فرق نہیں آ جاتا۔ رمضان ہے اس لیے ایسا ہو جائے گا، برف کی بارش ہو جائے گی، ہماری بستی کے اندر ایسا نہیں، فرق ہوتا ہے دل کے اندر، دل میں ہماری عظمت ہونا، یہ رمضان کا مہینہ ہے، یہ قرآن کا مہینہ ہے، یہ عبادتوں کا مہینہ ہے، دل میں فرق آ جائے گا تو رات دن ہم اس کے انوار کو سمیٹنے میں لگ جائیں گے۔ یہ انوار دکھائی نہیں دے گا، اگر دکھائی دیتا تو ہم مسلمان کے ہمارے سے آگے بڑھ جائیں گے غیر مسلم۔ اللہ کے پاس سے آسمان سے انوار اور برکات کے اترتے ہوئے ہم اپنی آنکھوں سے اگر دیکھ سکتے تو مسلمان ہم لوگوں کو پیچھا چھوڑ دیں گے، غیر مسلم وہ آگے بڑھ کے چلے جائیں گے، وہ اس کو لوٹنے لگیں گے، وہ سارے کے سارے مسلمان ہو جائیں گے، ہم اللہ کے سامنے کوئی حیثیت والے نہیں رہیں گے۔ دیکھیں بغیر ایمان لانا ہی تو اصل ہے، ایمان بالغیب ہی تو اصل ہے۔ کل کی تراویح میں آپ نے سنا ہوگا الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، یؤمنون بالغیب، آنکھوں سے دیکھے نہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سچے صادق الامین کا فرمان ہے، رمضان میں انوار اور برکتوں کی بارش نازل ہوتی رہتی، اترتی رہتی، اس پر ایمان ہمارا ہونا ہے۔ خیر بات لمبی جا رہی ہے، تہجد ضرور پڑھنا ہے۔ سحری کے وقت نوجوانوں کو میں یہ بول رہا تھا کہ رات میں سونے کے وقت میں 12 بجے تک 1 بجے تک گھوم پھر کے بات کر کے سب ایران توران کے سارے کام کر کے اس کے بعد آ کے یہ خیال کر کے کہ پھر کہاں تہجد میں اٹھ لکو، سحری میں اٹھ لکو، ابھی سحری کی نیت کر کو کھا کو سو جاتا ہوں، یہ غلطی ہرگز نہیں ہونا، سحری میں ضرور اٹھنا۔ فإن فی السحور برکہ، جیسا میں آپ کو بتایا سحری کا وقت وہ برکت کا وقت، روزانہ صرف رمضان نہیں بلکہ ہر مہینے میں تہجد کا جو وقت ہوتا ہے اس وقت اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر اترتے ہیں، اللہ کی رحمت وہاں تک آ جاتی ہے، ہاتھ پھیلا کے اپنی رحمتوں کو پھیلا کے اللہ سوال کرتے ہیں۔ کوئی اپنی مغفرت کرانے والا ہے تو مغفرت چاہے، میں معاف کرنے کے لیے تیار بیٹھا ہوں۔ کوئی روزی میں برکت چاہتا ہے، کوئی صحت میں برکت چاہتا ہے، صحت تندرستی مانگنے والا ہے، مانگے، میں تیار ہوں دینے کے لیے۔ اپنی اولاد کے بارے میں، اولاد نہیں ہے، جن جوڑوں کے پاس اولاد نہیں ہے وہ اولاد پوچھ سکتے ہیں، کمائی اچھی نہیں ہے کمائی پوچھ سکتے ہیں، کمائی میں برکت نہیں ہے وہ پوچھ سکتے ہیں، قرض میں مبتلا پھنسے ہوئے ہیں، قرض سے چھٹکارے کے لیے، نجات کے لیے مانگ سکتے ہیں۔ قسم قسم کی مصیبتیں، اولاد کے اندر بد اخلاقی، اولاد بگڑی ہوئی ہے، کس چیز کے بارے میں مانگنے کی نہیں ہے ہمارے پاس، ہزاروں کی ضرورتیں ہمارے پاس ہیں، پھر بھی اس کے باوجود ایسا کہ گویا ہماری کوئی ضرورت نہیں ہے، ایسی کوئی ضرورت نہیں ہے تہجد کے وقت میں اٹھنے کا، نہیں تہجد نہیں پڑھنے کا، ایسے سحری کے وقت میں بھی ہم اس کو ضائع نہیں کر دینا، افطار کے وقت میں بھی یہی بات۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا للصائم فرحتان، روزہ کھولنے والے، افطار کرنے والے کے لیے 2 خوشی ہوتی ہیں، 2 قسم کی خوشی اسے ہوتی ہے۔ ایک خوشی تو یہ ہے، ایک خوشی تو میں ذرا تفصیل سے بتاتا ہوں اس بات کو، کہ ایک خوشی تو کیا ہوتی ہے اسے کہ بھائی میں سحری کے وقت میں کتنے سارے گھنٹے بغیر ایک قطرہ پانی اندر گئے کے، کھائے پیے بغیر، کسی قسم کا گناہ کرے بغیر، غیبت نہیں کیا میں، چغلی نہیں کھایا میں کسی کی، کسی پر بہتان نہیں، اپنی آنکھوں سے غلط چیزیں نہیں دیکھا، اپنے کانوں سے غلط چیزیں نہیں سنا، اپنے دماغ سے غلیظ خیالات نہیں سوچا، میں رکھ کے بتایا دیکھو میں روزہ رکھ کے بتا دلیا دیکھو میں گول فٹ بال کے اندر یا کرکٹ کے اندر، میچ کے اندر جو ٹارگٹ تھا اتنا رن کے ذریعے سے جیت سکتے ہیں، تو وہ ٹارگٹ کو ہم حاصل کر لے، اچیو کر لیے، تو جتنی خوشی ہوتی ہے نا ایسی خوشی روزے دار کو افطار کے وقت میں ہوتی ہے۔ آپ کو میرے خیال میں سمجھ میں آ گئی ہوگی بات۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا مطلب، بعض علماء نے یہ کہا کہ دیکھو ایک آدمی کھا لیا پی لیا، لوگ دیکھ کر تھوکے، کیا رمضان میں بھی ایک کیولمان وہ پاروائی رہتا نا، ایک نگاہ سے چیک حقیر کیا رمضان میں اللہ کو اتنا ہٹا کٹا اللہ کو روزہ نہیں سو کھالک پی لکھے کیا رہے تو اس سے بھی بڑھ کو ہے ہمارے اپنے ضمیر کے سامنے شرمندہ ہونے کا، ہمارے اپنے دل کے پاس شرمندہ ہونے کا ہے نا، وہ اس سے بھی بڑھ کر دل تھکتا دیکھو اندر سے، باہر والے کسی کو نہیں معلوم، بند کمرے میں 4 دیواری کے اندر ہی میں کھایا، میں پیا، میں روزے سے نہیں ہوں بول کے میرے علاوہ کسی کو نہیں معلوم، مجھے معلوم میں روزے سے نہیں ہوں، دل تھکتا دیکھو، چاروں طرف سارے کے سارے سب روزے میں ہیں، تجھے شرم نہیں آتی کہ مسلمان کہاں کا مسلمان تو، کیا تیرا ایمان قیامت پر، کیا تیرا ایمان اللہ پر، تو کیسا کا مسلمان تو روزے میں نہیں ہے کیا، دل تھکتا نہیں مجھے، اس سے ہرگز کون سا انسان بھی بچ نہیں سکتا، یہ بڑی شرمندگی ہے، 4 آدمی کے سامنے بے عزت ہونے سے بھی زیادہ بے عزت ہے۔ اب وہ دل اس وقت تعریف کر رہا ہوتا تو کر کو دکھا دیا دیکھ تو، آج روزہ رکھ کو بتایا دیکھ تو، آج کا روزہ مکمل کر کو دکھایا دیکھ،
میں آپ کو سمجھاتا ہوں نا, آپ کا نفس آپ کے پاس بولے گا بول کے, یہ آپ جا کے سمجھانا ہے اپنے گھر کے بچوں کو اسی وقت سے عادت بنانا ہے. بچوں کو, چھوٹے نابالغ بچے ہیں لیکن ان کو بھی روزہ رکھوا سکتے ہیں, ایک ٹائپ کا روزہ. ان کو اسکول ہے, حضرت نہیں ہو سکتا ان سے, ٹھیک ہے, ایک اچھا طریقہ ہے. ہمارے اپنے بچپن میں ہمارے بڑے ہمارے ساتھ کرتے تھے ٹیکنیک, یہ سب طریقہ ہوتا ہے, ایمانی تربیت کا اثر ہوتا ہے. دل کے اندر پکا ارادہ ہو گیا, دل میں خیال آ گیا میں ایمانی تربیت اپنے بچوں کو دینا, تو اللہ طریقے سکھا دیتے ہیں. بیٹا اسکول کو ہاف ڈے جا کے آگے تمہارا روزہ, تمہیں ابھی چھوٹے بچے نہیں کیا, تمہارا روزہ کیسا کر کے بولے تو تمہیں دوپہر میں اسکول کو جا کے آنے کے بعد خالی پانی تک پیے جا. تمہیں کون سا 4 سال کا بچہ, 5 سال کا بچہ, پانی تک پیے جا, تمہیں افطار تک تو کھانا نہیں کیا بھی, تمہیں عادت ہوگی اسے. 4 دن 5 دن ایسا رکھے گا, اس کے بعد وہ پانی بھی پے بغیر رہ کر بتا سکتا, وہ بچہ رہ سکتا کہ نہیں. کہ یہ بڑوں کے اندر تربیت کا جذبہ جو ختم ہو گیا نا, تربیت کا مزاج ختم ہو گیا. حضرت یعقوب علیہ السلام, ان کے ابا سارے کے سارے انبیاء پیغمبر, لیکن انتقال کا وقت ساری اولاد کو جمع کر لیے. پوچھتے ہیں کہ میرے بعد ما تعبدون من بعدی, میرے انتقال کے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ ارے نبیوں کے خاندان میں آنے والی اولاد کس کی عبادت کرے گی؟ قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہ واحدہ. آپ کو ڈاؤٹ آنے کی, آپ کو شک کرنے کی ضرورت ہے کیا؟ کہیں کو ڈرتے ہیں آپ کا جو پروردگار ابراہیم کا, اسماعیل کا, اسحاق کا جو پروردگار ایک اللہ ہے نا, اسی اللہ کی ہم عبادت کریں گے. ڈرنے کی ضرورت نہیں. آپ ماں باپ کو اپنی اولاد کی دینی تربیت کے بارے میں ہمیشہ فکر ستاتے رہنا. اللہ یہ بچوں کا جسم ان کو پہنانے, ان کو کھلانے تک دیا نہیں نا ہمارے پاس. بڑی ذمہ داری ان کی ذہنی اعتبار سے دینی تربیت کرنے کی ماں باپ کے پاس ہے. اس میں سکسیس ہوں کیا, میں دیکھنا ہے. خیر, مجھے جو بات بولنا ہے اصل میں اس بات سے بہت دور چلا گیا ہوں میں. ایک بات تو پہلی یہ ہے کہ رمضان, اس کے اندر روزہ ہے, نمبر 2 اس کے اندر قرآن. یہ 2 چیزوں کے بارے میں آج کے جمعے کے اندر مجھے آپ سے بات کرنی تھی. نمبر 1 روزہ کسی حال میں ہمارا نہیں چھوٹنا ہے, کسی حال میں نہیں چھوٹنا. یہ بولنا نہیں کہ پہلا روزہ ہدر گیا, پگھل گیا, میں ایسا ہو گیا, میں ویسا ہو گیا. 4 فرینڈس مل کے بات یہ کر کے دکھانا, رکھ کو دکھا دیا بھائی, کیا بھی اتنا زیادہ کیا بھی بھوک نہیں معلوم ہوئی. اللہ کی قدرت بھائی, وہ کل تک کھائے نہیں سو رہے تو ایسا بھوک آ جاتی, پیاس لگ جاتی, آج دیکھو کیا بھی نہیں ہوا. دوسرے کا ایمان بھی تازہ ہو جاتا. انہیں بولا ہو مجھے بھی کیا بھی معلوم ہوا نہیں. تیسرا بھی بولے گا ذرا ڈبل ملا کو بولے گا انہیں, مجھے رتی بھی معلوم ہوا نہیں, اب بھی سحر کر کو فوراً افطار کرے سکا تھا. مجھے بات کرنے کا انداز, تمہیں بولے 11 بجے صبح ایسا تڑپ گا, میں پیاس حلق سکھ گیا, گلے میں کاٹا سگا آ گیا مجھے. تو انہیں بولے گا تمہیں 11 بجے کی, مجھے 10 بجے ہوگا تھا. مجھے بات کرنے کا انداز, ذہنی سوچ ہماری, ہم 4 مل کے بات ایسا کیے تو ہم کو دوسرے تیسرے چوتھے 30 روزوں تک بھی ہماری ہمت بن جائے گی. نفس ہار جائے گا ہمارے پاس, شیطان کے وہ چکر ہار جائیں گے, شیطان کی پلاننگ ناکام ہو جائے گی. ہم جیت جائیں گے, ہم جیت کے بتائیں گے. ہرگز میں کہتا ہوں نا, آپ کسی بھی طرح سے کسی دن کام زیادہ ہو گیا, آپ کسی دن سحری میں زیادہ نہیں کھا سکے, کسی دن طبیعت آپ کی خراب ہو گئی, کسی دن آپ کو یہ لوز موشن ہو گیا, کسی دن آپ کی سردی ہو گئی, کسی دن آپ کو بخار ہو گیا, کسی بھی اعتبار سے آپ سوچ کے رکھ لیں, پکا ارادہ کر کے رکھ لیں, رمضان ختم ہونے تک کون سا چھوٹا بہانہ بھی میرے دماغ کو خراب نہیں کر سکتا. ہر دن کا روزہ میں رکھوں گا. گھر میں جتنے بھی مکلف بالغ ہیں وہ سارے کے سارے رکھیں گے. نمبر 1 کہ پکا ارادہ کر لینا, آج کام ذرا زیادہ تھا, آج ذرا چکر آ سکا تھا. چھوٹے بہانوں کی وجہ سے روزہ ہرگز چھوڑ نہیں سکتے. دوسری بات, یہ گرمی کا یہ زمانہ, یہ سیزن, یہ موسم, اس کی بات نہیں کرنا ہے. اس کی بات ہم کو کرنا ہی نہیں ہے. ہم ایسے ہی آسانی سے ایزیلی مر نہیں جائیں گے. ہم بہت گرمی زیادہ اس واسطے کیا ہم مر تو نہیں جائیں گے نا, ہرگز مریں گے نہیں. کوئی بھی روزہ رکھ کے بیمار نہیں ہوا ہے, روزہ رکھ کے کوئی مر نہیں گیا ہے, ہرگز ایسا ہوا نہیں ہے تاریخ میں. تو یہ خیال اپنے دل میں, دماغ میں, اپنے دماغ کو سمجھائے, روزہ رکھو, کون بھی مر جاتا نہیں, پرواہ نہیں, تو روزہ رہو بول کے اپنے نفس کو. بھوک پیاس کی وجہ سے کتنے سارے غریب سال کے 11 مہینے ایسے چنو مرتے رہتے ہو, پیاس کی وجہ سے, بھوک کی وجہ سے. 1 مہینہ کیا بھی ہو جاتا نہیں تجھے, اچھا کھا پی کو سان کے جیسا تھا تو 11 مہینہ, 1 مہینہ ہو گیا تو کیا ہو جاتا. اپنے دل کو سمجھانے کے لیے بولتا ہوں میں, اپنے دل کو ایسا بول کے سمجھائیں گے, اپنے بچوں کو سمجھائیں گے. تربیت ایسی ہوتی ہے. اللہ اسلامی مہینوں کا چنا, رمضان یہ اسلامی چاند کے اعتبار سے مہینہ ہوتا. یہ ذرا ہٹتے کھسکتے, کبھی سردی میں, کبھی گرمی میں, کبھی کم گرمی میں, کبھی کم سردی میں, کبھی زیادہ سردی میں, یہ بدلتے رہتا. دنیا بھر کے جتنے ممالک ہیں نا, سارے ملک والوں کو ان کے اعتبار سے 4 سال میں, 5 سال میں, 15 سال میں, 30 سال میں ہٹتے ہر کنٹری والے کو اپنی زندگی میں گرمی کا روزہ بھی آئے گا, سردی کا روزہ بھی آئے گا.
ہمارے لیے ہمیشہ ہمیشہ انڈیا کے لیے اللہ کیا بھی فکس کر کے نہیں رکھ دیے، یہ ہٹتے رہے گا۔ انگریزی کا مہینہ اگر حساب کر کے اللہ بول کر ہوتے تو کنفرم سردی والے سردی میں ہمیشہ، گرمی والے گرمی میں ہمیشہ۔ سردی کے جو کنٹریز ہوتے ہیں وہاں ان کو، اور گرمی میں جو ملک ہوتے ہیں ان کو پریشانی ہمیشہ۔ خیر وہ ڈیٹیل میں جانے کے لیے وقت نہیں ہے۔ دوسری جو بات بتانا ہے مجھے یہ ہے کہ غالباً موراکو کے اندر ایک کانفرنس ہوا تھا، بہت بڑے پورے عالم کے PhD کیس، بڑے بڑے ڈاکٹر، یہ میں بات کرتا ہوں میں تعمیر حیات ایک پرچہ ہے اس کے اندر آیا ہوا 1995 کی بات۔ اس وقت ایک بہت بڑے کانفرنس کے اندر سارے کے سارے ماہر ڈاکٹر جمع ہوئے تھے، وہ سارے کے سارے پیپر جو سبمٹ کیے تھے 50 سے زیادہ ریسرچ پیپرز وہ سبمٹ کیے تھے۔ اس کے اندر انہوں نے یہ تحقیق کی تھی کئی سالوں سے، کئی مہینوں سے، کہ روزے کے فائدے کیا۔ اس کی ایک دو تین باتیں ہماری ہمت کے لیے کہ بھائی اخروی فائدہ تو ہے ہی ہے، قیامت میں باب الریان جنت کا ایک دروازہ ہے، روزے داروں کے علاوہ اور کسی کے لیے وہ خصوصیت نہیں، وہ فضیلت نہیں، صرف روزے دار داخل ہوں گے ویسے شاندار ایک دروازے کے ذریعے سے جنت کے اندر۔ اللہ کہتے ہیں کہ یہ روزہ بندہ نماز پڑھتا کسی اور کو دکھانے کا بھی ارادہ ہو سکتا، تلاوت کر لگ بیٹھے ہیں انہوں دیکھیں دے انہوں دیکھیں دے بول کے ارادہ ہو سکتا، زکوٰۃ دیتا ہے دوسرے دیکھیں دے میں کتنا بڑا آدمی بول کو دیکھیں دے آ سکتا ہے، لیکن روزے میں ہرگز نہیں آ سکتی ریاکاری۔ روزہ نفس سے بچ کو کہاں چلے جائیں گے، روزے میں کسی اور کو دکھانے کے واسطے روزہ کرنے کا ہوتا نہیں، روزہ صرف اور صرف بندہ رکھے گا اللہ کے واسطے۔ انسانوں کو دکھانا بولے تو بند کمرے میں جا کو کھا لے گا پی لے گا، وہ بھی کیے بغیر۔ زبردست بھوک ہے، زبردست پیاس ہے، سامنے فریج کا پانی ہے، جوس ہے، کچھ بھی نہیں، افطار کا وقت ہے، بیٹھ گیا ہے ابھی 10 منٹ ہے، دعاؤں میں لگا ہے، ہاتھ نہیں ٹچ کرتا، کیوں؟ اللہ کا حکم ہے بول کے، خالص اس کے اندر ریاکاری دکھلاوا آ ہی نہیں سکتا۔ روزہ ایسی عبادت، اسی لیے اللہ بولا الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے، بدلہ اس کا ڈائریکٹلی میں دیتا ہوں۔ کیا دینا ہے اللہ دے تم بول دیا، فرشتوں کو بول کو اتنا لکھا تو اتنا اکاؤنٹ میں تمہارا ثواب لکھ دوں، یہ بول کو رہتا تو معلوم ہو جاتا، اچھا اتنا کیا اللہ ٹھیک ہے گا، اللہ بول دیا سسپینس رکھ دیا، میں ہی اس کا بدلہ دیتا ہوں۔ پوری کائنات کا، یونیورس کا خالق وہ بولتا ہے میں خود دیتا ہوں، اس کا اندازہ کر کے دیکھے، اس کے حساب سے سوچ کے دیکھے کیا نہیں دیتا ہوگا وہ۔ تو بزرگان محترم وقت ہو چکا ہے، اس لیے صرف لاسٹ ایک بات کہ تلاوت کے اندر ہمارا معمول ہونا چاہیے، تلاوت کے اندر معمول ہونا۔ پھر یہ جو بات میں بولتا تھا اس بات کو بول کے ہی ختم کر لوں ورنہ دوبارہ موقع ملے گا کہ نہیں۔ نمبر 1 ریسرچ کے اندر جو باتیں آئیں مختصر ان میں سے 2-3 باتیں فقط بولتا ہوں۔ ہمارے خون کے اندر خراب قسم کی چربی ملی ہوئی ہوتی، یہ کئی قسم کی بیماریوں کا ذریعہ ہوتا۔ 1 مہینہ رمضان کے مہینے کی پابندی کے ساتھ مسلمان مرد عورتیں بڑے چھوٹے سارے روزہ جو رکھتے ہیں نا، ان کے خون کے اندر کی وہ خراب چربی اللہ ختم کر دیتے ہیں روزے کی برکت سے۔ نمبر 2 ہمارا جو ہاضمہ کا، جو ہضم کرنے کا جو نظام ہے نا، سسٹم ہے نا، اس کے اندر وقت نہیں ہے اس لیے ذرا شارٹ میں بولتا ہوں میں، اس کے اندر وہ 11 مہینہ کام کر کے بہت زیادہ اس کو سروس کا ایک مہینہ یہ ملتا ہے، ہاضمے کے نظام کے اندر ذرا راحت ہوتی ہے، اس کے اندر اور طاقت ہوتی ہے، یعنی ہماری گاڑی سروس ہو کو باقی 11 مہینوں کے واسطے اور زبردست ریڈی ہو جاتی ہے۔ اس وقت کھائیں گے پورا ہضم ہوگا، کوئی بیماری نہیں ہوگی، کئی قسم کے فائدے۔ ہمارے جسم کا زائد وزن جو ہوتا ہے خراب چربی کی وجہ سے، زائد جو وزن ہوتا ہے وزن گھٹنے کا، ایک بزرگ کے پاس علامہ سلیمان ابن جنی ہے، ان کے پاس ایک صاحب آئے تھے، آ کے بولے کہ حضرت مجھے فلاں بیماری ہے، کیا حضرت کیا کرنا میں؟ روزہ رکھو گا، چلے گئے۔ دوسرا ایک آدمی، ایک مجلس کا واقعہ بزرگوں نے کتابوں میں لکھا ہے، ہم کو سمجھنے اور اپنے بچوں کو سمجھانے میں آسانی ہوگی اس لیے میں بول کے ختم کرتا ہوں میں۔ ایک دوسرا آدمی آیا کہ بولا کہ حضرت ناجائز خواہشات رمضان رکھو بھی، مثال کے واسطے بولتا ہوں، رمضان رکھو بھی فون اٹھانا، دیکھنا، خالی نیوز دیکھ لیتا ہوں، بول کو ایسا سب خیال آتا، اس کے بعد ہوں پروگرام میں چل جاتا ہوں میں، عورتوں میں بھی ایسے ہی، تو ایسا خیال آ جاتا ہے کیا کرنا اسے؟ روزہ رکھو، اسے بھی بول کر بھیجے۔ تیسرا ایک آدمی آیا آ کے بولا کہ حضرت غذا کھانے چھوڑتا نہیں مجھے، اور ایک آدمی آ کے بولیا کھاتا ہوں مزہ کیا بھی مجھے لگتا نہیں، کیا کرنا؟ روزہ رکھ۔ 4 آدمی۔ نمبر 5 ایک آدمی آیا آ کے بولتا حضرت میں فلاں ڈگری کرتا ہوں، میرے ذہن اچھا تیز نہیں ہے، مجھے حافظہ میموری پاور مجھے اچھا ہونا۔ اور ایک آدمی آ کے بولا پڑھائی چڑھتی نہیں، اچھا پڑھائی چڑھنا، کیا کرنا؟ سب کو حضرت بول کے جو بھیجے، علاج بول کر بھیجے کہ روزہ رکھو، روزہ رکھو۔ رمضان کی بات نہیں کر رہا ہوں میں، روزہ رکھو، روزہ رکھو بول کے۔ تو روزے کی وجہ سے اتنے سارے فائدے آتے ہیں، اسی لیے عربی کے اندر کہا جاتا ہے الصیام مفتاح کل خیر وعنوان السعادۃ، روزہ جو ہے نا ہر قسم کی خوبی، خیر دنیاوی بھی اخروی بھی، ہر قسم کی خیر خوبی کے لیے چابی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رمضان کے انوار اور برکات سے بھرپور استفادے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔